آج جس کلام کو آپ کے ساتھ بیان کرنے کو وہ خوشی کے تعلق سے ہی ہے. بھائی صاحب نے بھی اس بات کو بولا اور میں نے بھی اس کو دہرایا, اور آج کا کلام جو ہے وہ خوشی کے تعلق سے ہی ہے. مگر اس سے پہلے کہ اس کلام کو آپ سبوں کے ساتھ بیان کیا جائے, ایک سوال کے ساتھ میں اس کلام کو جو ہے نا اس کا سٹارٹ کروں گا, اور آپ نے اس کا جواب جو ہے وہ ہاتھ کھڑے کر کے نہیں دینا اور منہ سے بول کر بھی نہیں دینا. اس کا جواب آپ نے اپنے آپ کو ہی دینا ہے, اور میں جب آپ دے رہے ہوں گے اس جواب کو تو میں ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا جواب کس طرح سے ہونا چاہیے. سوال یہ ہے, کتنے ہیں جو خدا کے کلام کے لیے دعا کر کے آئے ہیں؟ ہاتھ نہیں کھڑا کرنا, نہ ہی بولنا ہے. یہ جواب آپ نے اپنے آپ سے کرنا ہے. کتنے ہیں جو خدا کے کلام کے لیے دعا کر کے آئے ہیں کہ اے خدا, آج تو میری روح کو روحانی غذا سے سیر و رسودہ کر. مقدس پالوس رسول بیان کرتا ہے کہ بلا ناگا ہر روز میرے لیے دعا کیا کرو تاکہ میں جکڑے ہوں کو آزاد کر سکوں خدا کے کلام کے وسیلہ سے. تو جب ہم دعا کرتے ہیں, واضح دعا کا واضح جواب ہے. کسی بھی کام کے لیے اگر ہم دعا کرتے ہیں تو خدا اس کا جواب دیتا ہے. تو اگر ہم اس لگن کے ساتھ چرچ کے اندر آتے ہیں کہ جی یہ میری روٹین کے اندر آ گئی ہے بات, یہ مجھ پر لاگو ہو چکا ہے, یہ مجھ پر فرض ہے کہ میں نے چرچ کے اندر جانا ہی جانا ہے, میں نے چرچ ضرور جانا ہے. تو اگر آپ چرچ میں آ کر کوئی اپنے اندر بھوک نہیں لے کر آ رہے, کوئی اپنے اندر تڑپ نہیں لے کر آ رہے, عہد عتیق کے اندر بائبل مقدس میں خدا بیان کرتا ہے کہ کوئی بھی میرے ہاں خالی ہاتھ نہ آئے. خالی ہاتھ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھوں میں کوئی چیزیں لے کر آئیں. خالی ہاتھ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اپنے دل کے اندر کچھ نہ کچھ لے کر آنا ہے. گیت, مزامیر, خدا کے کلام کی بھوک, تڑپ. روحانی طور پر اگر آپ کمزور ہیں تو اس بات کی بھوک, اس بات کی تڑپ کو آپ نے خدا کے ہاں لے کر آنا ہے. تو اگر آپ خالی ہی آ رہے ہیں تو آپ خالی ہی جائیں گے. اگر آپ کوئی بھوک, کوئی پیاس, کوئی تڑپ نہیں لے کر آ رہے تو آپ خدا کے کلام سے فیض یاب نہیں ہو سکتے. آپ صرف یہ ضرور کہہ سکتے ہوئے بڑا کلام ہویا کہ جدو تسی منگے ہی نہیں اپنے لیے. تو خدا ان جانوں کو سیر و رسودہ کرتا ہے جو اسے مانگتے ہیں. یسوع اندھے برتمائی کے پاس سے گزر گیا تھا, کیا اسے پتا نہیں تھا یہاں پر اندھا بیٹھا ہے؟ کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ جنم کا اندھا ہے؟ کیا وہ اس بات سے واقف نہیں تھا کہ یہ مجھے بلائے گا بھی؟ مگر وہ گزر گیا ہے, اس نے پکارا تو پھر یسوع کے قدم رکے. جتنوں کو بھی شفا ملی ہے, جتنوں کو بھی خدا نے اپنی برکات سے معمور کیا ہے, انہوں نے پہلے مانگا ہے. تو جب تک ہم خدا کے کلام کی بھوک اور پیاس نہیں رکھیں گے آپ برکت نہیں ہو سکتے. اور اس کلام کے تعلق سے میں آپ کو بتاتا چلوں, یہ وہ کلام ہے جس کی بنا پر خدا نے آسمان کو بغیر ستونوں پہ کھڑا کیا ہے. ہاللیلویا. کوئی بلند آواز سے ہاللیلویا کہہ سکتا ہے؟ ہاللیلویا. کہ اس کلام کی بنا پر یہ خدا کے منہ سے کلام نکلا, اور آسمان آپ کسی اونچی بلڈنگ پر جا کر, کسی اونچے پہاڑ کی چوٹی پر جا کر دیکھ لیں, اتنا بڑا نیلے رنگ کا آسمان, بادل جس کا کوئی ستون ہی نہیں ہے. یہ خدا کے کلام کی قدرت کے سبب سے خدا نے اسے تانا ہے. اور زمین کو جس کے اوپر ہم بیٹھے ہیں, جس کے اوپر ہم چلتے ہیں, خدا نے بغیر نیوں کو اس کو پانی پر پھیلایا ہے. تو یہ کیسے ہوا؟ یہ خدا کے کلام ہے. تو جب آپ اس کلام کے لیے دعا کریں گے, جب اس کلام کے لیے آپ بھوک رکھیں گے, تو خدا آپ کو آپ کی مشکلوں سے آزاد کرے گا. اگر آپ روحانی طور پر, میں اسے ایک مثال کے طور پر بھی بیان کروں گا, اگر آپ بریانی کے یا قورمے کے یا کسی بھی ایسی ڈش کے بڑے شوقین ہیں, اگر آپ کے سامنے مفت میں آ جائے اور آگے سے آپ کو 102 بخار ہو, تو کیا آپ اسے کھا پائیں گے؟ نہیں کھا سکتے.
آپ اسے تبھی کھا سکتے ہیں، آپ اسے تبھی اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ آپ اسے اس کی قوت کو اس کی لذت کو ریسیو کریں گے جب آپ تندرست ہوں گے۔ تو سیم اسی طرح جب آپ روحانی طور پر بیمار ہیں، روحانی طور پر ڈیڈ ہیں، اور روحانی طور سے شفا پانے کے لیے جب آپ دعائیں نہیں کر رہے، تو کلام جتنا مرضی خدا کا خادم آپ کے سامنے آ کر بیان کر لے، آپ نے جب تک دعائیں نہیں کی، جب تک آپ کے اندر بھوک ہی نہیں ہے، جب تک آپ کے اندر اس قدرت کو لینے کی طاقت ہی نہیں ہے، آپ شفا نہیں پا سکتے۔ تو اب آپ لوگوں کو پتا چل گیا ہوگا کہ اس کا جواب کیا ہے۔ ہاللیلویہ! کتنے ہیں؟ اب آپ نے ہاتھ اٹھا کر بتانا ہے۔ میں بھائی رونی سے بھی کہوں گا کہ کیمرہ گھما کر جو ہے ان کو دیکھیں کہ کتنے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہاں آج سے میں جب بھی خدا کے گھر میں آؤں گی میں کچھ نہ کچھ بھوک لے کر آؤں گی۔ کتنے جو اس بات پر ایمان رکھتے ہیں؟ ہاللیلویہ! کہ آج میں صرف یہاں ہی نہیں، جہاں بھی آپ کو موقع ملتا ہے، جہاں پر خدا کے کلام کی بات ہوتی ہے، جہاں پر خدا کی حمد کی بات ہوتی ہے، جہاں پر خدا کی پرستش کی بات ہوتی ہے، تو اپنے اندر کچھ نہ کچھ لے کر ضرور جائیے گا، تو خدا آپ کو بلیس کرے گا، خدا آپ کو بحال کر دے گا، تب وہ کلام آپ کی زندگی میں پورا ہوگا، تازگی کے دن آپ پر آئیں گے اور آپ کے چہروں پر رونق مسیح یسوع کا نور چمکے گا۔ آمین جی۔ آئیے اب ہم خدا کے کلام کی طرف بڑھیں گے۔ آج خوشی کے تعلق سے ہم بات کریں گے بائبل مقدس میں سے فلپیوں مقدس پالوس رسول کا خط فلپیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 4 باب اور اس کی 4 آیت کا آج ہم مطالعہ کریں گے۔ مقدس فلپیوں اس کا 4 باب اور اس کی 4 آیت میں میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا۔ بائبل مقدس میں یوں لکھا ہے، خداوند میں ہر وقت خوش رہو، پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو۔ کلام کے وسیلہ سے خدا ہم سبوں کو برکت دے، آمین۔ اس کے ساتھ ایک حوالہ ہم اور بھی جلدی سے دیکھیں گے، مقدس حبقوق کا صحیفہ اس کا 3 باب اور اس کی 17ویں آیت میں، یہاں پر حبقوق کا صحیفہ یہ سفینیہ سے پہلے آئے گا۔ حبقوق کا صحیفہ اس کے 3 باب ہیں اور تیسرے باب کی 17ویں آیت سے میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا۔ یہاں پر لکھا ہے، اگرچہ انجیر کا درخت نہ پھولے اور تات میں پھل نہ لگیں اور زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے اور کھیتوں میں کچھ پیداوار نہ ہو اور بیڑ خانہ سے بیڑیں جاتی رہیں اور طویلوں میں مواشی نہ ہو، تو بھی میں خداوند سے خوش رہوں گا اور اپنے نجات بخش خدا سے خوش وقت ہوں گا۔ آمین جی۔ ان دونوں حوالوں کے اندر ہمیں ایک بات واضح طور پر، والہانہ طور پر ہم سبوں کے سامنے آتی ہے کہ ہمیں ہر بات میں خدا سے خوش رہنے کے لیے بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو دنیاوی طور پر خوش کرنے کے لیے، آج آپ دیکھ لیں کہ بہت سے ایسے نوجوان ہیں، ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے بہت سی چیزوں کا جو ہے وہ اس کو اختیار کر لیتے ہیں، موبائل لے لیتے ہیں، اس پر واٹس ایپ کے ذریعہ سے اپنے آپ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فیس بک کے ذریعہ سے خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا کسی کو گھر دعوت دے کر خوش کرتے ہیں، یا کسی نہ کسی طریقے سے انسان بہت سی آرا اپنے لیے تیار کر لیتا ہے تاکہ وہ اس خوشی کو ریسیو کر سکے۔ مگر وہ خوشی جو دنیاوی ہے وہ پل بھر کی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، اور انسان مایوس بھی ہو جاتا ہے، انسان پریشان بھی ہو جاتا ہے۔ مگر پالوس رسول جس بات کی ہمیں بتا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ تم نے ہر وقت خوش رہنا ہے، مگر پہلے کہتا ہے کہ خدا میں، کس میں خوش رہنا جی؟ خدا میں خوش رہنا ہے، اور پھر کہتا ہوں کہ خوش رہنا، 2 مرتبہ، اور رہنا خدا میں ہے، یہ نہیں ہے دنیاوی چیزوں میں۔ جو لوگ دنیاوی چیزوں میں اپنے آپ کی خوشی تلاش کرتے ہیں وہ پل بھر کی ہے، مایوس کر دیتی ہے، پریشان کر دیتی ہے، ڈپریشن کے اندر لے جاتی ہے، بہت سی بیماریوں کو اپنے اوپر وہ انسان لے آتا ہے جب وہ خوشی پوری نہیں ہوتی، جب کسی چیز کی آرزو کر لیتا ہے، جب کسی چیز کی امنگ کر لیتا ہے کہ یہ میرا ٹارگٹ ہے، جب اسے اچیو نہیں کر پاتا، جب اسے پورا نہیں کر پاتا تو اس کی خوشی ادھوری رہ جاتی ہے اور بہت سی مشکلوں کا شکار ہو جاتا ہے اور بیماریوں کے اندر چلے جاتا ہے۔ مگر یہاں پر پالوس رسول کہتا ہے کہ خداوند میں خوش رہو۔ جب ہم خداوند میں ہوں گے تو کوئی بھی مشکل آ جائے، کوئی بھی پریشانی آ جائے،
کوئی بھی تکلیف آ جائے یا کوئی بھی آپ کے ٹارگٹ کے اندر مصیبت آ جائے تو وہ خوشی آپ کی ختم نہیں ہوگی بلکہ آپ کے چہرے پر رونق ہی ہوگی، اور آپ دوسروں کو جب بھی ملیں گے وہ کہیں گے کہ اس کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا تو بھی اس کے چہرے پہ رونق ہے، تو بھی اس کے چہرے سے خوشی جھلک رہی ہے، تو بھی یہ خداوند کے نام کو عزت اور جلال ہی دے رہا ہے۔ بائبل مقدس کے اندر ہمیں ایک ایسی پرسنالٹی کا ذکر ملتا ہے جس کا نام مقدس ایوب ہے، اور مقدس ایوب جو ہے اس کے بارے میں بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ یہ اہل مشرق میں راست باز، اس جیسا کوئی بندہ نہیں تھا، یہ راست باز، خدا کی راہوں پر چلنے والا۔ راست باز کا مطلب ہے جو خدا کے کلام کے عین مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے والا ہو، جو خدا کے کلام کو دیکھ کر چلنے والا ہو، اسے راست باز بولتے ہیں۔ اہل مشرق میں اس جیسا کوئی راست باز بندہ نہیں تھا، اور اس جیسا امیر بھی کوئی نہیں تھا۔ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ خدا نے اپنی کوئی بھی بلیسنگ اس سے چھپائے نہیں رکھی، بلکہ خدا نے اپنی ہر برکت سے، ہر بلیسنگ سے اسے معمور کیا ہوا تھا۔ اس کے پاس خدا نے اسے 7 بیٹوں سے اور 3 بیٹیوں سے نوازا تھا۔ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ اس کے پاس 7,000 بیڑے تھی۔ کتنی بیڑے تھی جی؟ مل کر بولیں گے کتنی بیڑے؟ 7,000 اس کے پاس بیڑے تھی اور 3,000 اونٹ تھے۔ اور بات یہاں پر ختم نہیں ہو جاتی، 7,000 بیڑے اور 3,000 اونٹ ایک طرف، اس کے پاس 500 جوڑی بیل بھی تھے اور 500 جوڑی گدھوں کی بھی تھی، اور بہت سے نوکر چاکر اس کے پاس تھے، اور یہ اہل مشرق میں سب سے امیر شخص تھا۔ آج آپ دیکھ لیں جب قربانی ہوتی ہے اسلام کے اندر تو جب یہ قربانی کرتے ہیں جانوروں کی تو ان کی جو کھالیں ہوتی ہیں یہ بکتی ہیں، اور اس شخص کے پاس ہر طرح کا جانور ہے اور تعداد میں ان گنت ہے، اور جب یہ کھالیں اتارتا ہوگا انہیں بیچتا ہوگا تو یہ بہت امیر شخص ہے۔ اس کے پاس 500 جوڑی بیل ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس زمینیں بھی بہت ہیں، یہ بہت امیر شخص ہے۔ اور جب اس کے اوپر مشکل آئی ہے، جب اس کے اوپر پریشانی آئی ہے، جب اس کے اوپر مصیبت آئی ہے تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ وقفے کے ساتھ نہیں بلکہ ایک ہی دن میں، سب مل کے بولیں گے کتنے دنوں میں اس کے اوپر مشکلیں آئی؟ ایک ہی دن کے اندر 7,000 بیڑے بھی گئی، 3,000 اونٹ بھی گئے، 500 جوڑی بیل بھی گئی، 500 جوڑی گدھے بھی گئے، اور جب یہ ایک دنیاوی ریت بھی ہے کہ جب پلے کچھ نہ ہوئے تو اپنے بھی ساتھ چھڑ جاندے نے، تو پھر تو نوکر تیر کو کتوں رہے ہونے نے، نوکر بھی جو ہے اس کا ساتھ چھوڑ گئے ہوں گے، کوئی بھی اس کے پاس نہیں رہا۔ خوشی کے تعلق سے ہم سیکھ رہے ہیں اس کے پاس کچھ نہیں رہا، مگر پہلی بات جو اس کی زندگی میں کتاب کے اندر لکھی ہے کہ یہ کیا تھا؟ راست باز تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے پاس اب کچھ نہیں رہا تو بھی یہ راست بازی سے پھرا نہیں ہے، اپنے ٹریک سے ہٹا نہیں ہے۔ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ خداوند نے دیا اسی نے لیا، اسی کا نام مل کر بولیں گے، اسی کا نام اسی کا نام مبارک ہو۔ اگر وہ نہ دیتا تو میرے پاس کھونے کے لیے کیا تھا؟ اگر وہ مجھے دیتا ہی نہ تو میں کس طرح سے امیر بن سکتا تھا؟ یہ شان و شوکت، یہ مال اور معاشی، یہ سب کچھ جو خدا نے مجھے دیا ہے اسی نے لیا ہے، اسی کا نام مبارک ہو۔ اس سارے ٹائم پیریڈ کے اندر اس کے لبوں سے کوئی بھی ایسی بات نہیں نکلی جو اس کے ایمان کو منحرف کرنے کا سبب بنے یا دوسروں کے ایمان کو منحرف کرنے کا سبب بنے۔ اس کے لبوں سے خداوند کے نام کی حمد و ستائش اور اس کے نام کو مبارکبادی دینے کے لیے الفاظ نکلیں، شکر گزاری کے الفاظ نکلیں کہ اسی نے دیا، اسی نے لیا، اسی کا نام مبارک ہو۔ جب اس کے بدن کے اوپر اس کی اپنی بات ہو رہی ہے تو اس کے اپنے بدن کے اوپر بھی بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ بہت سے پھوڑے نکل آئے، اپنے آپ کو ٹھیکرے سے یہ کھجلاتا ہے، بیماری کے اندر پڑا ہے، اس کے زخموں سے پیپ بہ رہا ہے۔ اب اس کی بیوی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اسے سنبھال کر تنگ آ چکی ہو، اس کے زخموں سے بہتے ہوئے پیپ کے سبب سے جو بدبو اس سے آ رہی ہے، ہو سکتا ہے اس کی بیوی بھی اس سے تنگ آ چکی ہو اور کہتی ہو کہ چھوڑ دے ایسے خدا کو اور اس کے منہ پر تکفیر کر اور مر جا،
مگر یہ کیا کہتا ہے کہ تو نادان عورتوں سی بات کرتی ہے. کیا ہم خداوند کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ کیا جو وہ ہمیں سب کچھ دیتا ہے اگر وہ چلے گیا ہے تو کیا ہم اپنے خدا کو بھول جائیں؟ کیا ہم اپنے خدا کی تکفیر کریں؟ کیا ہم اپنے خدا کو برا بھلا کہیں؟ کیا ہم اپنے خدا کو بھول جائیں؟ حقوق کے صحیفہ میں یہی بات ہم نے پڑھی ہے کہ اگر مال اور مویشی نہ ہو، طویلے کے اندر کچھ بھی نہ رہے، کھیتوں میں پھل نہ، سبزیاں نہ اگے، کچھ بھی نہ ہمارے پاس رہے، بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے تو بھی میں اپنے خداوند سے خوش رہوں گا اور اپنے نجات بخش خداوند کے نام کو عزت و جلال دیتا رہوں گا. اور مقدس پالوس رسول کہتا ہے کہ ہر بات میں، ہر وقت اپنے خداوند میں خوش رہو. پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو. آج ہم نے سیکھنا کیا ہے؟ آج ہم نے سمجھنا کیا ہے؟ آج ہم نے خدا کے گھر سے لے کر کیا جانا ہے؟ اس بات کو کہ زندگی کے اندر حالات چاہے کیسے ہی کیوں نہ ہو، کبھی بھی اپنے خدا کا پلہ نہ چھوڑیے گا. کبھی بھی اپنے خدا سے اپنا ریلیشن نہ توڑیے گا. کبھی بھی اپنے خدا سے اپنے آپ کو دور نہ کیجیے گا. ہو سکتا ہے وہ مشکل آپ کی آزمائش کے سبب سے ہو سکتا ہے کہ ابلیس آپ کو آزما رہا ہو سکتا ہے کہ خدا آپ کو آزما رہا ہو. اپنے آپ کو خدا کے ساتھ جوڑے رکھیے گا. اپنے آپ کو خدا کے ساتھ باندھے رکھیے گا. تو وہ خدا جس نے آپ کو اس مشکل میں ڈالا ہے، وہ خدا اس برکت کو جو آپ سے چھین گئی ہے، وہ اولاد کی صورت میں ہو سکتی ہے، وہ جیون ساتھی کی صورت میں ہو سکتی ہے، وہ شوہر کے صورت میں ہو سکتی ہے، وہ گھر کے صورت میں ہو سکتی ہے، وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے. اگر وہ چھین گئی ہے تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ خدا آپ کو بڑھا کر دینے کی قدرت رکھتا ہے اگر آپ ثابت قدم رہیں گے تو. ایوب جب اسے سب کچھ چھین گیا ہے تو جب یہ ثابت قدم رہا تو کیا یہ خالی ہاتھی مر گیا؟ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ خدا نے اسے دگنا کر کے دیا، ڈبل کر کے دیا. اگر 7,000 بیڑے تھی تو جمع کر کے ہم سب مل کر بولیں گے اب کتنی بیڑے ہو گئی ہیں؟ مل کر بولیں گے کتنی بیڑے ہو گئی ہیں؟ اگر 3,000 اونٹ تھے تو اب کتنے ہو گئے ہیں؟ 6,000 اونٹ ہو گئے. اگر 500 جوڑی بیل ہے وہ نہیں رہی، ثابت قدم رہا تو خدا نے جب بڑھایا تو اب کتنی جوڑی بیل ہو گئی اس کے پاس؟ گدھے کتنے جوڑے ہو چکے اس کے پاس؟ تو جب اتنا کچھ بڑھ گیا ہے تو نوکر بھی ڈبل ہو چکے ہوں گے. ہاللیلویا. اب یہ اور آگے سے زیادہ بلیس شخص ہو چکا ہے. اور اسی لیے بائبل مقدس کے اندر یہ کہتا ہے کہ میں اپنے ہڈیوں کے سڑ جانے کے باوجود بھی اپنی آنکھوں سے اپنے خدا کی نجات کو، اس کی قدرت کو، اس کے معجزوں کو، اس کی شفا کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا. اور اس نے دیکھا ہے کہ خدا نے اسے پھر سے اٹھا کھڑا کیا اور یہ سب اس کے اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے. سب اسے دیکھتے تھے کہ یہ وہ شخص ہے جو زمین پر آ چکا تھا، یہ وہ شخص ہے جو خاک پر بیٹھ چکا تھا، یہ وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ نہیں رہا، مگر اب پھر یہ خدا نے اسے سر بلند کر دیا ہے، خدا نے اسے پھر سے بڑھا دیا ہے. تو اس سارے ٹائم پیریڈ کے اندر ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ اس نے اپنے لبوں سے ایک لفظ بھی اس طرح کا نہیں نکالا. ہاں، اس نے اپنی ذات کے بارے میں یہ ضرور کہا تھا کہ اس دن پر لعنت جس دن میں پیدا ہوا تھا، مگر اس نے اپنے خدا سے ایک بھی بات ایسی نہیں کہی جو اس کے ایمان کو منحرف کر دی. تو خدا نے بھی اسے بلیس کیا. تو آج ضرورت اس بات کی ہے، آج حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، مشکلیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، بیماریاں بھی آئیں گی، سب کچھ ہوگا، مگر ان سب کچھ کے اندر آپ نے اپنے خدا کا پلہ نہیں چھوڑنا. آپ نے اپنے خدا کا ساتھ جڑے رہنا ہے. بائبل مقدس کے اندر بڑی خوبصورت بات ہے. شاگرد کہتے ہیں یسوع جی سانو تھوڑی جی اجازت دو تاکہ ہم اپنے باپ کو جو مر چکا ہے اسے دفن کریں. تو یسوع نے کہا مردوں کو اپنے مردے آپ دفن کرنے دو، تم میرے پیچھے آ جاؤ. ہاللیلویا. تو جب ہم خدا کے پیچھے رہیں گے خدا ہمیں بلیس کرے گا، خدا ہمیں سنبھالے رکھے گا اور خدا ہمیں اور آگے بڑھائے گا. اسی لیے مقدس پالوس رسول کہتا ہے کہ ہر بات میں خوش رہو. پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو. میں ایک بک پڑھ رہا تھا جس میں ڈاکٹر مائیکل جو تھا وہ اپنی بک میں لکھتا ہے، ڈاکٹر مائیکل، کہ اس نے ایک ریسرچ کی اور یہ ریسرچ اس نے خوشی کے تعلق سے کی. اور یہ کیا اپنی ریسرچ کے اندر کرتا ہے، یہ 20 لوگوں کو
اپنی لیب میں بلاتا ہے اپنے جاننے والوں کو, اپنے فرینڈز کو, اپنے بہت سے عزیز و کاروں کو. یہ 20 لوگوں کو اپنی لیب میں بلا کر انہیں ایک مووی دکھاتا ہے, مسٹر بین. اور جب مسٹر بین کا لفظ ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں تو ہمارے دماغ کے اندر ایک ڈوٹ جاگتا ہے کہ کامیڈی, کیونکہ اس بندے نے کامیڈی موویز بنائی ہے. تو جب ان 20 لوگوں کو کامیڈی موویز دکھائی گئی تو جیسے ہی وہ باہر آئے ان سب کا بلڈ ٹیسٹ کیا گیا. تو جب ان کا بلڈ ٹیسٹ کیا گیا تو وہ اپنے رپورٹ کے اندر لکھتا ہے کہ 20% سے 25% تک ان کے بلڈ کے اندر خوشی کے ذریعہ سے ان کے بلڈ کے اندر جو ہے نا وہ تیزی یا روانگی آئی ہے. ان کے دل شاد تھے, ان کے چہروں پر رونق تھی. 3 دن کے بعد اس نے پھر انہی 20 لوگوں کو اپنے لیب کے اندر بلایا اور فل ایموشنل اور دکھی مووی جو ہے ان کو دکھاتا ہے. تو جب انہوں نے وہ مووی دیکھی تو جب یہ باہر نکل رہے ہیں, کچھ لوگوں کے چہرے اداس تھے اور کچھ کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے. تو جلدی سے اس نے اپنے ہیلپر سے کہا کہ ان کے بلڈ ٹیسٹ کریں. جب بلڈ ٹیسٹ کیے تو رپورٹ آئی تو 20% سے اب 5% کم ہو چکا ہے ان کے بلڈ کے اندر, جو ان کی گردش تھی, بلڈ پریشر بھی لو ہو چکا تھا اور 15% جو ہے اس کی رپورٹ آئی. معلوم یہ ہوا کہ خوش رہنے والا شخص جو ہے اسے دل کی بیماری نہیں ہوتی. ہاللیلویا. دل کی بیماری نہیں اسے لاحق ہوتی جلدی. اور خوش رہنے والا بندہ جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر, اپنے آفس کے اندر, اور ہر بندے کے لب پر یہ اس کے لیے الفاظ ہوتے ہیں کہ یہ بندہ خوش مزاج ہے. اس نے اپنی رپورٹ میں لکھ دیا اور بہت سے لوگ اس کی رپورٹ کو پڑھتے اور وہ اس رپورٹ کو اپنی زندگی پر اپلائی کرنا انہوں نے شروع کر دیا اور وہ خوش رہنا شروع ہو گئے. مگر میری اور آپ کی بائبل میں خداوند یسوع مسیح کے شاگرد مقدس پالوس رسول نے ہزاروں سال پہلے اس بات کی پیشن گوئی کر دی کہ خوش رہو. پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو. خوش رہو گے تو تمہارے چہرے جو ہے وہ مرجھائیں گے نہیں, تمہارے دل جو ہے, تمہیں دل کی بیماری لاحق نہیں ہوگی. ہاللیلویا. آج سے ہر بات میں خوش رہیے گا, اپنے یسوع کے نام کو عزت اور جلال دیجیے گا, اپنے خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیجیے گا, اور ہمیشہ خوش رہتے ہوئے اپنی زندگیوں میں خدا کی برکتوں کو رسیو کیجیے گا. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو